کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی، ایتے کٹھا سارا جگ، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ مہمانان گرامی، برادر محترم حضرت قبلہ علامہ عمران کوکب صاحب، علماء کرام، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی نظر کروں، اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں حضرت صاحب، اگے ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے، ذرا اس فاصلے نو بھی مکا دے، بڑی مہربانی بیٹا، اگے ہو جاؤ۔ اللہ بڑی مہربانی۔ حضرات گرامی، اس کائنات کی بنیاد محبت ہے، اس کائنات کا ایرا، حجر اساسی، فاؤنڈیشن جس پہ یہ کائنات کھڑی ہے وہ محبت ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان حقیقت العبادت ہے الحب، ہر عبادت کی جان محبت ہے۔ اگر نماز میں سے اللہ کی محبت کو نکال دیں تو نماز خالی ٹکریں رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کی نشانی جو بیان کی، ڈیفینیشن کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کون ہے؟ مومنوں کی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے جو اللہ سے خالی پیار نہیں کرتے، ٹوٹ کے اللہ سے پیار کرتے، اللہ سے محبت نہیں، انہیں شدید محبت۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دین کو ستون دے رکھے ہیں، کوئی جماعت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم ہیں تو اسلام ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دین چلا جائے گا۔ فرمائے یہ غلط فہمی اپنے مغز سے نکال دو۔ مجھے مفہوم ہے کہ مجھے روکھے پھیکے مومن نہیں چاہیے، تو کیسے چاہیے؟ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم جماعت لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جن سے رب خود پیار کرے گا اور وہ لوگ رب سے پیار کریں گے۔ خشکی طاری ہے ماحول کے اوپر، ہم جس بد نصیب دور میں پیدا ہوئے ہیں
روکھا پن، بد ذوقی، بے شوقی، ہر طرف لڑائی، ہر طرف فساد، ہر طرف جھگڑے، ہر بات پہ جھگڑے۔ یہ بیماری اس لیے آئی ہے کہ ہم نے محبت کی تان بھلائی ہے۔ جب تک محبت تھی، آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، عمر میں کچے ہوتے تھے، قسمت کے اچھے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر صبح سویرے منہ اندھیرے بچے بچیاں لگاتے تھے، مسجد کے آگے ڈیرے۔ اب تو بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی 11 بجے سے پہلے وہ نہیں اٹھتے، صبح ہوتی ہے 10 بجے۔ یہ آپ کی کہہ رہا ہوں، لاہور والوں کی تو 1 بجے ہوتی ہے۔ ایسی سست گام نسل ہے، بگڑی ہوئی شکل ہے۔ محبت جب تک تھی کائنات پہ غلبہ تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں تیسرے مقام میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جتنی چیزیں میرے اور آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں، جن پہ محبت کا اعتبار قائم ہے، وہ باپ ہوتا ہے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم۔ ممکنہ چیزیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، آل ہے، اولاد ہے، مال ہے، گھر ہے، در ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں پیاری ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے دل پہ ان کا قبضہ ہے۔ رب فرماتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی اگر تمہیں مجھ سے اور میرے نبی سے ہے پیاری، کر دوزخ کی تیاری۔ ایک چیز بھی اگر ماں باپ میرے نبی سے پیارے، اگر اولاد نبی سے پیاری، اگر مال نبی سے پیارا، اگر کاروبار نبی سے پیارا، یہ روایت نہیں سیدھی آیت۔ ایک چیز بھی اگر حضور سے پیاری، کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کا پیار چاہیے، اروار نہیں پار چاہیے۔ ہر چیز حد میں چاہیے، نبی کا پیار حد سے اوپر چاہیے۔ ہر چیز لیمٹ میں چاہیے، نبی کا پیار ان لیمیٹڈ چاہیے۔ ہر چیز محدود چاہیے، نبی کا پیار غیر محدود چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ ادب بھی محبت کا ایک شعبہ ہے کہ ہر چیز کا ادب کرو حد میں رہ کر۔ مسجد کا ادب کرو حد میں رہ کر، قرآن کا ادب کرو حد میں رہ کر، کعبے کا ادب کرو حد میں رہ کر، اور ہر چیز کا ادب کرو حد میں رہ کر۔ لیکن وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کا ادب کرو تو حد سے نکل کر، پیار بھی حد سے نکل کر، حضور کی تعظیم بھی حد سے نکل کر کرو۔ اسی لیے کس لیے فرمایا نہ حد ملے گی نہ حد سے نکلو گے۔ بھئی حد ملے گی، کوئی دائرہ ملے گا تبھی نکلو گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کُلُّ غُلُوٍ فی حقہ تقصیر، تم جتنی آگے قدم بڑھاؤ گے، اپنے عقل علم کے پر لگا کے اڑتے جاؤ گے، میرے نبی کی عظمت آگے سے آگے پاؤ گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے، نہ تمہیں میرے نبی کی عظمت کی حد ملے گی نہ محبت کی حد ملے گی۔ ان حدود کو ایک ذات جانتی ہے، اس کا نام اللہ ہے۔
باقی نہ رب نے کوئی علامہ بنایا ہے، نہ کسی کے پاس علم کا اتنا سرمایہ ہے، نہ کسی ماں نے ایسا بیٹا جایا ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ نبی نے کیا مقام پایا ہے۔ ایمیں شور ان جاہلوں نے مچایا ہے، نبی کی حد حساب شمار صرف جانتا ہے پروردگار۔ کیوں جی سرکار؟ ویسے لگتا ہے انجھے کہ آپ ہمیں طے کر کے آیا ہے کہ چوپ تے سو سوک۔ کیوں جی؟ وہ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب کوکب صاحب کر رہے تھے تقریر، انہاں 15 منٹ تے لایا، اگو جواب کاکھنا آیا، مڑ تنگ ہو کے پیر نے فرمایا، انہیں آکھیا کہ جے خطیب ہوئے بے سرہ تاں بھی عذاب ہے، تے جے مجمع ہوئے بے سرہ تے خانہ ہی خراب۔ آپ کو شاید خبر ہی نہیں کہ میں کہاں سے آیا اور میں کیسے آیا۔ خیر غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نہیں پھاؤں۔ اللہ اکبر، بلکہ غلام فریدہ یار دیکھیتے سکو پہنی پہ گئی چکی۔ آپ غور فرما رہے ہیں کتنی پیاری میرے عزیز محترم نے علامہ حماد صاحب نے گفتگو فرمائی، بڑی جاندار، بڑی شاندار، بڑی علمی گفتگو فرمائی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے خط وہاں اس ڈاک خانے میں ڈالا ہے، نہیں سمجھا۔ بہرحال آپ جانے اور وہ جانے، میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں پیار۔ غور کرو سرکار، اس پوری کائنات کی بنیاد محبت ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش پہ جو پہلا لفظ لکھا تھا وہ تھا محبت۔ مفتیان صوفیاء نے کہا ہے کہ سویرے سویرے منہ اندھیرے نہ ڈالنا پھیرے۔ صوفیاء کہتے ہیں عرش کے سینے پہ رب نے جو پہلا لفظ لکھا وہ تھا محبت، اور پھر اس نے محبت کو بے کے نقطے کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، بن گئی محنت۔ مطلب کیا ہے کہ جو محبت کا دم بھرے گا وہ سر قربان کرے گا۔ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں۔ جو پیار، جو اپنا سر تلی پہ دھر نہیں سکتا وہ رب رسول سے پیار کر نہیں سکتا، یا سیدھا کہوں جو مر نہیں سکتا وہ پیار۔ کیوں حضرات ایمیں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، ایمیں تے قیمت۔ ہن تسی آکھو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا، مطلب یہ ہے نہ جاگیں نہ مسجد میں جائیں نہ آنکھ اٹھائیں خطبے کانوں میں آئیں۔ اللہ آپ کو سمجھا، حضور کچھ تکلیف سہنی پڑے گی تب جا کے موتی گود میں آئے گا۔ ایمیں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا
دائے وہ قطرہ بارش کا جو سمندر میں گیا پانی پانی ہو گیا، لیکن جو قطرہ سیپ کے آیا سینے میں وہ پہنچ گیا مدینے میں۔ اس لیے یاد رکھیں جو دکھ اٹھا نہیں سکتا وہ یار کے کوچے میں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ 3 بندے گئے حج پہ، ایک تھا حضرت شیخ الاسلام کا بیٹا۔ اس وقت کے شیخ الاسلام جب ایک ہوتا تھا ہن تے جتھے اٹ پٹو شیخ الاسلام، ہر کسی دا اپنا شیخ الاسلام۔ تو ایک شیخ الاسلام کا بیٹا، دوسرا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا بیٹا، تیسرا تھا ایک فقیر۔ 3 گئے حج پہ، جوں ہی پہنچے کعبہ شریف سے پیچھے حرم کے باہر، تینوں مل کے بیٹھے، کہا یار سنا تھا حضرت صاحب سے کہ پہلی نگاہ جب کعبے پہ پڑتی ہے جو دعا مانگو اللہ سلامت رکھے قبول ہوتی ہے۔ پہلے دعا مقرر کر لیں، دعا پہلے مقرر کر لیں، پھر آگے قدم بڑھائیں۔ اب شیخ الاسلام صاحب کے بیٹے نے کہا مولا میں دعا کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں دعا کروں گا میرا ابا جب دنیا سے جائے پھر میری واری آئے۔ قاضی القضات کے بیٹے نے کہا میرے اللہ جب میرا ابا مرے، اپنا قاضی عیسوی شالا مرے، جب ہمارا، اس نے کہا میرا باپ مرے، مولا تو مجھے قاضی کرے۔ اب رہ گیا فقیر، او نہ شیخ الاسلام دا پتر، نہ کسے حاکم وقت دا پتر، نہ کسے قاضی القضات دا پتر، او شودا فقیر۔ انہیں آکھا میں ہن منگا تے کی منگا، سوچ کے کہا میں کہوں گا میرے اللہ تھوڑا سا اپنا عشق دے دے، تھوڑی سی اپنی محبت دے دے۔ تینوں نے مانگی دعا، کعبہ شریف تھا، ہو گئی قبول۔ واپس جو آئے قاضی القضات مر گیا، بیٹا چیف جسٹس بن گیا، شیخ الاسلام دنیا سے چلے گئے، بیٹا شیخ الاسلام۔ اور جس نے مانگا تھا عشق، جس نے مانگا تھا پیار، ہو گیا بیمار۔ لگی بیماری اور گوشت کٹ کٹ کے جسم سے گرنے لگا، کیڑے بدن کو کھانے لگے، چلنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اپنے آپ کو گھسیٹتا گھسیٹتا مسجد کے در پہ آیا، کوک کوک ماری، کہا واہ خدایا کیا انصاف فرمایا۔ قاضی القضات کے بیٹے کو قاضی القضات بنایا، شیخ الاسلام کے بیٹے کو شیخ الاسلام بنایا۔ ہم نے جھولی میں تیرا پیار کیا پایا، مانگا تھا پیار کر دیا بیمار، مانگا تھا پیار کر دیا بیمار۔ کہتے ہیں آئی صدا فکر نہ کر ابھی شروع تو کیا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عشق جب آتا ہے پھر یہ جسم کو کینچی اسے کاٹا۔ ابھی میرے بھائی نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو مجھے یاد آیا ایک جوان تھا، نام اس کا حبیب تھا، ہمہ وقت میرے نبی کے قریب تھا۔
اور یہ پورا خاندان تھا جنگ احد میں میرے نبی پہ قربان تھا، باپ بھی، بھائی بھی، ماں بھی۔ ایسا کبھی سنا؟ ماں بھی، بھائی بھی، باپ بھی، پورا خاندان میرے نبی پہ قربان تھا۔ اور قربانی بھی کس طرح؟ علماء کرام جانتے ہیں جنگ احد جب ہوئی تھی مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلی تھی، میرے نبی تنہا ہوئے تھے، ابن قمیہ ظالم نے تلوار کھینچی اور اڑتا ہوا بجلی کی طرح آیا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں محمد عربی کو آج کاٹ کے رہوں گا۔ اس نے ایسے جو تلوار اٹھائی ایسے لگا کہ سرکار کے سر پہ آئی۔ وہاں پانی پلا رہی تھی مجاہدوں کو ایک مائی، عورت تھی، پانی پلا رہی تھی۔ اس نے دیکھا مرد کوئی نہیں ہے، مشکیزہ اٹھا کے زمین پہ ڈالا، اڑی عقاب کی طرح کا فکر نہ کر کملی والا، مشکیزے کو نیچے پھینکا، جس کی ملی تلوار آئی۔ اب وار تو کر نہیں سکتی تھی، ایک مرد کا وار تھا، وہ بھی میرے نبی کے اوپر اڑی اور آ کے اپنا وجود آگے کر دیا۔ لجپالا مروں تو میں مروں، اپنا جسم جان تیرے نام کروں، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے، جان ہووے قربان سجن تو دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد کچھ پرواہ نہ یاراں۔ وہ عورت تھی، مرد نہیں تھا۔ آپ اور ہم مرد کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا سا عبرت حاصل کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جگانا پڑے گا، پیچھے لے جانا پڑے گا۔ ایک عورت ہو کے اڑی اور اپنا جسم اس نے سامنے کر دیا کہ کٹتا ہے تو میرا بدن کٹے، تلوار گرتی ہے مجھ پہ گرے، تلوار نہیں ہوتی کسی کی رشتے دار، وہ تو کرتی ہے مارا مار۔ جب گری بی بی کا کاندھا کٹ گیا، ادھر تک اتر گئی، کاندھا لٹک گیا، بی بی نے اپنا کاندھا پکڑا، لیکن نہ آہ کی نہ شور مچایا، بلکہ فرشتوں نے تک کے بھی واہ واہ فرمایا ہوگا، رشک آسمان والوں کو بھی آیا ہوگا کہ ایک عورت ہو کے، ایک بی بی ہو کے کیا مردانگی کی ہے، اللہ کے نبی پہ قربان ہو گئی۔ اب میں آپ کو عرض کروں، جب جنگ احد ختم ہوئی، سرکار خیر سے مدینے پہنچ گئے، صحابہ بھی پہنچ گئے، حضور نے محفل سجائی اور وہ بی بی باقی بیویوں کے ساتھ آئی، نکر میں بیٹھ گئی بیویاں۔ سرکار نے جنگ احد کا نظارہ بیان فرمایا، آپ بولتے بولتے فرما گئے، فرمایا بھائیو، میرے پیارو، میرے جان نثارو، میرے غمخارو، میرے مددگارو، میں نے دیکھا جنگ احد کا عجیب نظارہ، جدھر میری نظر اٹھی نظر آئی ام عمارہ، جدھر میری نظر گئی ادھر نظر آئی ام عمارہ۔ اب ام عمارہ ظاہر ہے بج رہا ہے جس کا نبی کی محفل میں نعرہ، خوش ہوئی ہوگی ام عمارہ، میرے نبی نے دی صدا، ام عمارہ مانگ، نبی نے عطا گیٹ کھول دیا، کرم کا
دروازہ کھول دیا اور حضور نے بالکل کھول کے بول دیا مانگ لیمیٹیشنز اٹھا دی یہ نہیں بولا جنت مانگ فلاں فردوس مانگ بہشت عدن مانگ یا اس مدینے میں کوئی گھر مانگ در مانگ مطلب کیا ہے کیا مانگوں تیری مرضی جو مانگ کتنا مانگوں تیری مرضی جتنا مانگ کب تک مانگوں تیری مرضی جب تک مانگ شیخ محقق کہتے ہیں اس حضور کے فرمان سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور سب کچھ دے سکتے ورنہ فرماتے نا کہ میں اے تے دے سکتا تے اے منگی تے اے منگی کہ اے چیز میری ہے تے میری نہیں انج نہیں پر میں مانگ وہ بھی بڑی عقل مند تھی مثل لالے ارجمند تھی وہ بھی حضرت عشق کی پابند اس نے آگے سے کیا کیا پٹیاں بندی ہوئی پورا سال اس کا زخم ہرا رہا پورا سال اس کا زخم ہرا رہا پٹیاں باندھ کے آئی بیٹھی ہے حضور نے فرمایا مانگ اب ساگر صدیقہ کہتا ہے مانگا بھی تو کیا مانگا بھی تو کیا ایک قطرہ چشم تصرفات ساگر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے مانگنے کا بھی کوئی ڈھنگ چاہیے نبی کے آگے جھولی پھیلانے کے لیے بھی کوئی رنگ چاہیے یہاں بھی سر دینے کے لیے کوئی محمدی ملنگ چاہیے اندر کے گندے غلاظت کے پلندے نفس کے بندے یہ کیا جانے محبت کیا ہے پیار کیا ہے یہ پیار ہے سرکار نے بولا یہ سپیکر والے بھائی اس کی کو بند کر دیا مہربان سرکار دو عالم نے فرمایا مانگ تو اس نے کیا مانگا اس نے کہا اگر دینے پہ آ ہی گئے ہو تو جنت میں اپنا ساتھ دو اللہ تو انہوں تبرک کھواوے تے اللہ تو انہوں مدینے تے مکے لے جاوے تاکہ تو انہوں گل جلدی سمجھ آوے حضرت صاحب اس نے یہ نہیں کہا مجھے جنت چاہیے اس نے کہا جنت چاہیے لیکن جیڑی جنت وچ تسی نظر نہ آؤ اسے کی کرنا جنت چاہیے لیکن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے کملی والے تیرا کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں یعنی تجھ کو مانگوں تجھی سے میں کہ سبھی کچھ مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے عورت ہے بی بی ہے قربانی بھی دیکھیں کمال بھی دیکھیں خیال بھی دیکھیں سوال بھی دیکھیں اور میرے نوجوانوں کا حال بھی اپنا ہم حال بھی دیکھیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے جا کدھر رہے ہیں مرنا کہاں تھا کہاں مر رہے ہیں کرنا کیا تھا کیا کر رہے ہیں اس لیے فرمایا یہ بی بی ہے لیکن اب میں رہا نہیں جا رہا یہی بی بی کوئی چھوٹا کام کیا حضور نے جب اس نے کہا نا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے میرے نبی نے مسکرا کے کہا دیا منگتا تو ہے منگتا
کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ مانگنے کا ڈھب چاہیے، تھوڑا سا ادب چاہیے، اور اس بی بی نے آنے والی نسلوں کو سکھایا، مردوں کو سبق پڑھایا کیسے ملتا ہے اللہ رسول کی محبت کا سرمایہ۔ لیکن حیرت آگے ہے، حیرانگی اس سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جگر گوشہ حضور سید فقیہ الاسر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد ابو حذیفہ شاہ صاحب آستانہ علیہ کیراں والا سیدہ شریف۔ ماشاءاللہ کھلیں کلیاں فضا مہکی پھول مسکرائے، الحمدللہ ہماری محفل میں شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ کرے حضور کے غلاموں کو کبھی زوال نہ آئے، اللہ آپ سب کو خوشیاں ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائے، تے اللہ ستیاں نوی جگائے۔ اچھا سبحان اللہ، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت مفتی خان محمد قادری صاحب۔ فرمایا اگر ابو بکر کو جنگل کے درندے مدینے میں گھس آئیں اور ابو بکر کے جسم کو نوچ نوچ کے کھا جائیں، پھر بھی لشکر ختم نبوت کا جائے گا، اور خود تلوار اٹھا کے چل نکلے تھے۔ یہ تو بھلا کرے اللہ مولا علی کا، علی علی ہے، یہ بات بھی مدینے سے چلی ہے، گلشن محمد کی کلی ہے، علی بھی علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جتنی اسلام کی حکومت نے بلندی پائی ہے، پیچھے علی کی ذات نظر آئی ہے۔ اساں ون سائیڈڈ کانے نہیں، ساڑیاں نے دو اکھاں، انہاں سارے انہوں رب دیاں رکھاں، نہیں سمجھ آ رہے؟ سید حضرت سید وارث شاہ کہتے ہیں چارے یار نبی دے چار گوہر، چارے یار نبی دے، اے پنجابی ہے مگر پرانی، تے تو انہوں لگ دے اوکھی سمجھ آنی، ٹوٹ گئی ساڑی اردو پنجابی علی تانی۔ ہون ایو جے شوگر اپنا کی شوار میں کھانا لے پتر پیدا ہوئے نے، نہ انہوں پنجابی ٹھیک ہون دیئے تے نہ اردو ٹھیک ہون دیئے، سارے رولڈ گولڈ۔ شکر ہے جڑے نا بزرگ اولڈ از گولڈ۔ اے بابے تے سمجھنگے جڑے میری نسل آلے نے، اے پوچھنگے اے کیڑی بولی سی؟ سرکار چارے یار نبی دے چار گوہر، انج بول دے نہیں سونے، چارے یار نبی دے چار گوہر، سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی، ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے کنے سہندڑے نی، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس بھی کندڑے نی، تے جنہ انہاں بچ فرق کچھ جاتا او دروں حضور دے گندڑے نی۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا جو یار ہے، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس سے پیار ہے، سنی ہر ایک کا چوکی دار ہے، وہ صدیق ہے یا حیدر
کرار ہے جن کو ان سے پیار ہے، دونوں جہان میں بیڑا پار ہے، اور مجھے آپ سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آہا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں تو چپ کر بھائی، تو لاہوروں آیا، میں نے انہاں تو پوچھن دے، ہو سکتا ہے آکھن تیرے اتے اعتبار ہے۔ اللہ کیا جوان تھا، حضور کی ختم نبوت پہ جان قربان کر گیا۔ اب آپ سوچیں، احد میں بھی دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں، یمامہ کا میدان جب گرم ہوا تو صدیق اکبر نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اس وقت بظاہر کمزور ہیں اور وہ نامراد بظاہر شہزور ہیں، ان کی طاقت، اور 2 مرتبہ وہ شکست دے چکے ہیں۔ حضرت اکرمہ کو پہلا لشکر تھا حضرت اکرمہ کا، اس کو شکست دی اس ختم نبوت کے ڈاکو نے۔ پھر شرحبیل بن حسنہ کا لشکر گیا، اس کو شکست دے دی۔ پھر حضرت خالد بن ولید جو روم کی سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے، حضرت ابو بکر نے خط لکھا، اور خط لکھا دل روتا تھا کہ 2 لشکر بھیجے، دونوں شکست کھا گئے، اور وہ نامراد مدینے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو لکھا کہ سو رہا ہے تو اٹھ بیٹھ، اٹھ کے بیٹھا ہے کھڑا ہو جا، میرا خط پہنچتے ہی کھڑا ہے تو دوڑ لگا، اور میرا خط پہنچتے دوڑ رہا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا، تیرے اوپر رکنا حرام ہے، خطرے میں محمد عربی کا اسلام ہے۔ اس لیے گھوڑے دوڑا، نہ رات تک نہ دن تک گھوڑے دوڑاتے رہے، اور گھوڑوں کے سم بیکار ہو گئے، لیکن محمد کے غلام پار ہو گئے۔ حضور یہ لاہور اور کالو سئی کا فاصلہ نہیں، یہ مدینہ اور یمامہ ہے۔ پھر ریتلے میدان، کہیں پہاڑ، کہیں اترائی، کہیں چڑھائی، کہاں شام، کہاں یمامہ، اتنی دور کا سفر، لیکن عشق کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرود انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ عشق ہے۔ کہاں سے دوڑائے گھوڑے، پہنچ گئے کہاں؟ یمامہ، اور یمامہ میں پہنچ کر اب وقت بالکل تنگ ہے، اس لیے میں لپیٹ سمیٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جب وہاں پہنچے 2 شکست خوردہ لشکر، آپ کو پتہ ہے جڑا بندہ 2 جنگاں جیتی کھڑوتا ہوئے، او دے حوصلے اسمان تے جڑے ہارے کھلوتے ہون اوشو دے زمین تے، انہاں دے مرال نو اٹھانا بڑا اوکھا تے انہاں نو لڑانا بڑا اوکھا۔ خالد بن ولید نے کہا اکرمہ نہ گھبرا، ابن حسنہ نہ گھبرا، میں گیا ہوں اب وقت دیکھے گا۔ آپ نے لشکر کو کیسے 3-4 حصوں میں بانٹا۔ ایک لشکر کے حصے کو کہا تم اس کمینے سے ٹکراؤ، 2 کو، ایک کو ادھر چھپایا، ایک کو ادھر چھپایا، اور فرمایا کہ جب یہ آپس میں لشکر ٹکرائیں 2 گھنٹے گزر جائیں تو اس طرف والے اچانک باہر آئیں۔ اور آپ کو 12 بجے ہم کیسے سمجھائیں؟ پہلے تو حضرت کوکب صاحب آپ کو کچھ کھلائیں، بغیر تبرک کے میں کیسے سمجھائیں؟ چلو تسی بھی بغیر تبرک دے تے میں بھی بغیر تبرک دے۔ میں بھی جڑے ویلے آیا حضرت نے فرمایا روٹی کھائے سے، میں آکھے نہیں پہلے بھائیاں نال گل کر سے تے بعد اچھ ٹائم ملیا تے کھاسا نہیں تے ٹر جا سے۔ میں ملک وال میں جمعہ پڑھاتا تھا، ایک تھا
وہ چوتھی قوم کا آدمی، اس کو بھی وہ بلا لیتے تھے، چل تو بھی بیٹھ روٹی کھا۔ ایک دن وہ ملکوں نے کھانا پکایا، وہ بندہ آیا تے او دیر ہو گئی روٹی نو، او لمبا او دا قد اٹھ کے ٹور پیا تے ملک صاحب آکھیا نظرے آ روک جا، کدے چلے ہیں؟ انہیں آکھیا ملک جی بس میں گھر چلے ہیں، کوئی ضروری کم ہے۔ انہیں آکھیا روٹی کھا کے جاویں، انہیں پورا موڑ کے کوکب صاحب آکھیا، انہیں آکھیا ملک جی کیڑا فرق ہے، اپنا گھر ہے، پہلے کئی واری اتھوں بھوکے ٹور گئے، گھر جا کے سوچ۔ اللہ اکبر، اے جے میرے سامنے بیٹھے ہو تسی ذرا جاگ کے بہو۔ ڈاکٹر صاحب سونا من ہے، تسی بندیاں دیاں نبضاں ویکھ ویکھ کے اتھے سونا شروع کیتا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید افتخار الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تقریر فرما رہے تھے، انہاں دے سامنے والا بندہ آرام فرما رہے ہیں، تو شاہ صاحب دا قد بھی لمبا تے ڈنڈکا بھی وہ بڑا لمبا رکھ دے سے۔ حضرت سید افتخار الحسن شاہ صاحب تے سید بھی تے سونا بھی تے خطیب بھی تے کیا بات ہے، انہاں ویکھیا نا میرا سامنے والا آرام فرما رہے ہیں، انہاں ڈنڈکا چایا تے ذرا ایویں تھوڑا جا سر تے وگایا تے اتو فرمایا او بھائیا فرنٹ سیٹ تے سونا من ہے، تے فرنٹ والے جے ڈھیلے ہونا تقریر ادھی برباد ہو جائے۔ اس واسطے بندہ سامنے او بیٹھے جڑا الائٹ ہوئے، اس واسطے ڈاکٹر صاحب ذرا سر چک کے رکھو، نہیں تے تانوں سعودی پڑھا دیں گا۔ کہہ کیا رہا تھا میں پھر بھول گیا۔ میں یمامہ کی عرض کر رہا تھا، جنگ ختم نبوت کا کتنے حصے کر دیے حضرت خالد نے، ایک ادھر چھپایا ایک کو ادھر چھپایا، اس کو کہتے ہیں سٹریٹیجی۔ اب ادھر لشکر تھا طوفان تھا، یعنی 70,000 سے بڑا لشکر لوح فولاد میں غرق۔ اب مسلمان بیچارے اصل قمیص بدن تے کوئی نہیں، درانتیاں ہاتھ وچ، آئین کائنات دیاں تقدیراں بدلن، اس جذبے لڑدے نے تلوارہ نہیں لڑدے۔ اب آئے یہ مسلمان جو 12-13,000 آگے لشکر خونخوار، حضرت خالد نے ایک کو چھپایا، اسے فرمایا جب 2 گھنٹے گزر جائیں پھر یہ لشکر اچانک آئے جھنڈے لہراتا ہوا، پھر جب 3-4 گھنٹے اور گزر جائیں پھر ادھر والے آئیں، تاکہ دشمن کو بار بار پتا چلے کہ اے زمین پھٹ دی پئیے کہ اسمان کٹدا پہ آ کی تھو رہنے۔ اب ان کو ادھر سے لگایا، 70 آدمی کو اپنے ساتھ آپ نے اپنے ساتھ لگایا، بیچ والوں کو لڑایا۔ جب ادھر سے ایک لشکر آیا، ادھر سے آیا، بیچ والے لڑ رہے تھے، 70 کو لے کے پیچھے چکر لگایا۔ اب کافروں کا 70-80 ہزار کا لشکر بیچ میں سینڈوچ کی طرح آیا، اوپر چلی جو خالد کی تلوار، پھر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ وہ رضا کے نیزے کی مار، عدو کے سینے میں غار، کسے چارہ جوئی کا وار، یہ وار وار سے پار۔ خوش ہے آج پروردگار، راضی ہے نبیوں کا سردار، یہ ہے مومنوں کی للکار۔ اب ادھر 1200 صحابہ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا، لیکن ان کی تلواروں نے 27,000 ختم نبوت کے ڈاکو کو کھیت فرمایا۔ کتنے؟ 27,000 کو مٹی میں ملایا اور ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ میں اس عنوان کی طرف اس لیے آیا جو اصل مسئلہ میں نے ابھی تک نہیں بتایا۔ تو سیا کو چنگا تو لمبا چکر کھائے،
میری جان میں یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں، جنگ ختم کہاں ہوئی؟ جب حضرت وحشی نے برچھا اٹھایا اور انہوں نے تاک کے مسیلمہ جو ان کا ہیڈ تھا، ختم نبوت کا وہ ڈاکو، اس کے سینے میں تاک کے چلایا، اور ایک حضور کا غلام تھا، ابو دجانہ اس کا نام تھا، اس کو لگی جو تلوار، ہو گئی ٹانگ کے پار، ایک ٹانگ رہ گئی ابو دجانہ کی، لیکن دنیا کہتی ہے عجب تماشا تھا، ایک ٹانگ پہ چل نہیں، دوڑ نہیں، اڑ رہا تھا ابو دجانہ، ایک ہی ٹانگ پہ اڑتا اڑتا اڑتا، ایک ٹانگ دے ہوتے کنی دور بندہ، اور پھر ہزاروں کا لشکر، تلواریں ہی تلواریں، اور تلواروں کے ساتھ ٹکراتا ہوا، بھالوں کے ساتھ سینہ لگاتا ہوا، اور پورے کے پورے لشکر کو چیرتا ہوا، ایک ٹانگ پہ عقاب ہے یا شہباز ہے، عجیب بندے کا انداز ہے، ادھر برچھا آیا، ادھر ابو دجانہ آیا، ادھر ایک عبداللہ نوجوان تھا جو مدنی کے حسن پہ قربان تھا، وہ تیسری طرف سے اڑ کے آیا، 3 بندوں نے اٹیک کیا، ایک کا بھالا پڑا، 2 کی تلواریں گری، قیامت بن کے اس کمینے کو مٹی میں ملایا، قیامت تک ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، اور 27,000 کو جب مٹی خون خاک میں ملایا، عبداللہ نوجوان پلٹ کے پیچھے جو آیا، اس بات کے لیے میں نے آپ کو لمبا چکر لگوایا، عبداللہ پیچھے جو پلٹ کے آیا، اس نے ایک شاہ سوار کو آتے پایا، پہلے دیکھ کے گھبرایا، اس نے کہا یہ سایہ مرد کا نہیں عورت کا ہے سایہ، یہ مرد نہیں، یہ بصیرت عربیوں کی، یہ عورت ہے، دوڑ کے قریب گئے اور پہچان گئے یہ گھوڑا مدنی ہے، یہ رفتار مدنی ہے، ایسے رک کے کہا بی بی خدا سے تو نہیں ڈری، مدینے سے چلی ہے، تجھے پہاڑوں نے نہیں روکا، تجھے صحرا کی ریت نے نہیں روکا، اتنے دنوں کے سفر کو چیرتی ہوئی تو یہاں تک پہنچ گئی، ہم مرد مر گئے تھے، کیوں تو نے اتنی بڑی قیامت اپنے سر پہ اٹھائی، کون ہے تو؟ بی بی نے جب دیکھا نوجوان کی آواز اونچی ہو رہی ہے، بی بی نے کہا نہ رلا مجھے، نہ ستا مجھے، جانتا ہے تجھ پہ میرا ہی سایہ ہے، تو جو کھڑا ہے تجھے دودھ میں نے پلایا، تو کسی اور کا نہیں میری کوکھ کا جایا ہے، بیٹے کی گردن خم ہوئی، الفاظ اٹکنے لگے اور سر جھکا کے کہا میری ماں میں تیرے اوپر قربان، تیرے بیٹے حبیب نے پرزے کر کے جوانی لٹائی حضور کی ختم نبوت کے لیے، آج میں نے بھی اپنا فرض نبھایا، احد میں تو نے فرض نبھایا، لیکن پھر کیوں نکلی اتنی دور سے؟ ماں نے کہا میرے بچے قبر میں نے اکیلے جانا، تو نے اکیلے جانا ہے، میں نے قسم تھی کھائی، اگرچہ ہوں میں مائی، لیکن حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کا فرض نبھاؤں گی، میں دور تک حضور کی نبوت کے لیے جاؤں گی، یا اس کمینے کو ماروں گی یا مر جاؤں گی، میں تو قسم پوری کرنے آئی ہوں۔ لیکن بی بی کی آواز رند گئی، اس نے کہا افسوس میں لیٹ ہو گئی، لڑتی زخم اٹھاتی ہوئی اور لوگوں پہ تلواریں چلاتی ہوئی، میں لیٹ ہو گئی، کوئی نمبر لے گیا،
میری حسرت پوری نہ ہو سکی، میرے ارمان رستے میں رہ گئے۔ بیٹے نے ماں کی ارمان حسرت بھری آواز جب سنی، کہا ماں دل کو نہ لگا، آنسو نہ بہا، تیرا فرض ادا ہوا۔ جس کو تو نے دودھ پلایا ہے، جو تیرے سینے کا جایا ہے، اسی نے اس کمینے کو پھڑکایا ہے۔ ثواب تیرے حصے میں بھی آیا ہے۔ شکر ہے کالو سائی والو، ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ ملایا ہے۔ آج مدنی کی عظمت کا جشن منایا ہے، آپ نے کان لگایا ہے، میں نے سنایا ہے، حسب توفیق حصہ سب نے پایا ہے اور رلایا ہے۔ اور میرے سید زادے، میرے علماء کرام نے بھی حصہ ملایا، لیکن بات ذرا تھوڑی سی آگے۔ جب اس جوان نے آنکھ اٹھائی، ایسے ڈالی تو اماں لپٹی ہوئی تھی چادر میں، منڈاسا تھا چہرے پہ۔ نیچے دیکھا تو اماں کی چادر کے نیچے سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ بیٹے کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں یہ خون کیسا ہے؟ کہا گھبرانا، مدینے سے جو آئی ہوں میں خالی تکنے نہیں آئی، میں ختم نبوت کے لیے پہرا دینے آئی تھی، لہذا تلوار میں نے چلائی اور سر تو نہ دے سکی، پر میں نے بازو کٹایا ہے۔ الحمدللہ ایک بازو بی بی نے کہا میں نے کٹایا ہے، اسی کا خون نیچے آیا ہے۔ میں نے فرض ختم نبوت کا نبھایا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، ہم پہ ان عظیم شاہکاروں کا، عاشقوں کا سایہ ہے، دنیا بھول نہ پائے گی اور ان عشاق کی یاد بھی منائے گی جب جب یاد پیاروں کی آئے گی۔ یہ آواز سیدھی مدینے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ اتنی دیر سے، میں نے حضرت قبلہ سے، کوکب صاحب سے کہا تھا میں 10:15 بجے پہنچوں گا۔ ظاہر ہے یہ UK، یورپ، جاپان تو ہے نہیں کہ بندہ 10:15 کہے اور 10:15 پہ سوئی پہنچے اور بندہ کالو سئی کتھے ٹوٹی سڑک، کتھے بڑی سڑک، سڑک بے دھڑک اور رستے میں کہیں تو کھڑک کھڑک، لیکن پھر بھی میں پہنچا ٹھیک۔ میں حضرت 1 سیکنڈ لیٹ ہوا، بلکہ حضرت لیٹ ہوئے۔ میں نے پورا جو ٹائم عرض کیا تھا، میں نے کہا گاڑی اڑے، شہباز بنے یا عقاب بنے، حضرت یہ نہ کہیں کہ خان محمد قادری نے جو وقت دیا وہ لیٹ ہوا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت بخشی، توفیق بخشی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، لیکن دعا ہے، مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے عزیز محمد صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر شاندار بھی تھی، جاندار بھی تھی، باقی پالش ہوتی رہتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ چلتا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں سارے برگد کے درخت نہیں ہیں کہ نیچے کوئی درخت ہی پیدا نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ شجر با ثمر ہو جائے گا، انشاءاللہ زمانہ تکے گا، اس کا مزہ بھی چکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔